الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے نعت نظم تدریسی مقاصد۔ طلبہ کو نعت کی مفہوم سے آگاہ کرنا، طلبہ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اجاگر کرنا، طلبہ کو ذہن نشین کرانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنیں یا پڑھیں تو درود پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ نظم نعت کے شاعر ہیں احسان دانش، نام احسان الحق اور تخلص بھی احسان ہی تھا۔ ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم والدہ کے قصبے سے ہی حاصل کی۔ کسی زمانے میں مشاعروں میں اپنا کلام نہایت دلکش ترنم سے پڑھتے تھے۔ وہ بہت سادہ، فقیر منش، متقی، خوش اخلاق اور ملنسار شخص تھے۔ آپ کی تصانیف درد زندگی، نوائے کارگر، حدیث زندگی، آتش خاموش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ احسان دانش نے جہان دانش کے نام سے اپنے حالات زندگی خود بھی لکھے ہیں۔ نعت کا شعر نمبر 1۔ میں آپ کو اشعار کے حل لغت، مفہوم اور متماثل اشعار اور احادیث بتاؤں گی اور آپ نے ان کو مرتب کر کے تشریح اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ پہلا شعر ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم، دونوں عالم یعنی دنیا اور آخرت، امدادگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار غم خوار ہمدرد۔ مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ دو عالم یعنی ایک یہ جہاں اور دوسرا وہ اس زندگی کے بعد شروع ہوگا، یعنی آخرت دونوں عالم کا مددگار آ گیا ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہو۔ اس شعر میں احسان دانش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے ہمارے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ ایک یہ دنیا فانی ہے اور دوسری آخرت کی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں خیر اور شر کی باتوں سے آگاہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت قرآن مجید کو بھی ہم تک بحفاظت ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ فیض مل رہا ہے نبی کے دیار سے، بے فکر جی رہا ہوں ہر ایک اعتبار سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلا شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب شعر نمبر 2۔ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا، قرار آ گیا ہے۔ یتیم جس کے والد فوت ہو چکے ہوں، قرار چین، سکون، تسلی، اطمینان۔ اس کا مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا ہے اور یتیموں کو ان کے حقوق میسر آ گئے ہیں اور ان کے دل کو چین آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کے اندھیرے سے وہ ڈوبا ہوا تھا۔ جو امیر لوگ تھے وہ برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بل بوتے پہ صاحب عزت کہلاتے تھے، اور غریبوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا۔ اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی ہوتی، اس کی جگہ کسی کی عزت نہ ہوتی۔ اگر کوئی امیر بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے لالچی رشتہ دار مال پر قبضہ کر لیتے۔ اس طرح جو ہے ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر شخص کے حقوق متعین ہو گئے اور عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھ دی گئی۔ اس طرح غریبوں اور یتیموں کو بھی اپنے حقوق میسر آ گئے اور ان کے دل بھی اطمینان کی دولت سے
مالا مال ہو گئے۔ شعر ہے، میرے ہزار دل تو تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری ہزار جان تو قربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی کہ غریبوں کی پرورش کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شعر نمبر 3، اصول محبت کا پیغام ہے جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول کہتے ہیں طریقہ، پیغام، کسی تک بات پہنچانا، محبوب پیارا، پروردگار پالنے والا یعنی کہ اللہ تعالی۔ مفہوم ہے، جس کا پیغام محبت ہے وہ اللہ کا پیارا آ گیا ہے۔ اب دنیا محبت کے مفہوم سے آگاہ ہو جائے گی اور حقیقی محبت کو پہچان لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہل قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں مہذب قوم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا، اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے سخت دلوں کو بھی موم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتے اور خود اس پر عمل کرتے گزاری۔ سراپا محبت سراپا مروت، حبیب خدا رحمت دو جہاں ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شعر نمبر 4، اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے معرفت، پہچان، اعتبار، بھروسہ۔ مفہوم ہے، اب انسان کو انسان کی پہچان ہوگی، وہ عزت و تکریم کے آداب سیکھیں گے، اور یہ بات یقینی ہے کیونکہ اب محبوب پروردگار آ گئے ہیں۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان، شناخت۔ اصل میں عرفان اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کہتے ہیں۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان رہا ہے، وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہو رہا ہے، وہ اس بات کو پہچان رہا ہے کہ ایک انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ متماثل شعر ہے، اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر، اسی کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے۔ ایک اور شعر ہے، کیا وہ انسان ہے جو انسان کا غم خوار نہ ہو، بھائی پر آئے مصیبت اور مددگار نہ ہو۔ شعر نمبر 5، بجھے گانا جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ ذی وقار کا مطلب ہے عزت والا، چراغ دیا، پیغمبر پیغام پہنچانے والا۔ مفہوم ہے، وہ ہستی آ چکی ہیں جن کا پیغام اب کوئی نہیں مٹا سکتا، ان کی پھیلائی ہوئی روشنی کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی ہے، اور یہ روشنی قیامت تک پھیلی رہے گی، اور یہ روشنی اب بجھ نہیں سکتی۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے یہ روشنی، یہ شمع قیامت تک روشن ہی رہے گی۔ متماثل شعر دیکھتے ہیں، ہوا جہاں میں تیری ذات کا درود، نظر کی حد سے بھی آگے تھی روشنی کی حدود، تیرے جمال سے لب کا ادب میں شعلہ عزیز، تیرے سبب سے ہوا اہتمام بزم وجود۔ شعر نمبر 6، زمانے کو اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ منزل پہنچنے کی جگہ، مبارک باعث برکت، صد 100 100، راہ گزر راستہ۔ مفہوم ہے،
زمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو کہ انہیں اب ایک راہ دکھانے والا آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے راستے کی جانب رہنمائی کرے گا، اب مزید دنیا کسی تاریکی میں نہیں بھٹکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے بدلے لیتے تھے، دشمنی نبھاتے تھے، اور باپ جو ہے اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ منزل مل گیا اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آشنا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو راستہ بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھایا ہے ہمیں، تاکہ امت کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ متماثل شعر: طوفان زندگی کا سہارا تم ہی ہو، دریائے مغفرت کا کنارہ تم ہی ہو۔ نظم نعت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم، باطل اور ناانصافیوں میں ڈوبی تاریک دنیا کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے حق کی روشنی سے بدل دیا، مگر آج امت افسوسناک حالت میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نصیحت ہم دوسروں کو کرتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں مگر خود نہیں رکھتے، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور سنت کو ہم کتابوں میں بند کر کے بھول چکے ہیں۔ اب وقت ہے ان دونوں خرابیوں کو چھوڑیں اور اپنی زندگی کا قبلہ درست کریں۔ ہوم ٹاسک ہے آپ کا، تمام مشقی سوالات آپ نے مکمل کرنے ہیں اپنی کاپی پر، اور سمجھائے گئے مفہوم اور مماثل اشعار کی مدد سے کاپی میں تمام اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔